ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین گرامی، میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس ادارے کے جو سربراہ ہیں شاہ صاحب، اور ہمارے محترم واجب الاحترام جناب انیق صاحب، اور یہاں کی ٹیم جس نے آج کے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ، سرکار کی آمد کا مہینہ، غور کیجیے گا، ربیع عربی زبان میں بہار کو کہتے ہیں، اور اول کے معنی پہلی ہے، تو مہینہ بھی پہلی بہار ہے، اور جس کی آمد ہے وہ بھی کائنات کی پہلی بہار ہے، جس کا خود ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور جس کے بارے میں خالق دو جہان ہے، حدیث قدسی میں فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بزم کائنات نہ سجائی جاتی، نہ یہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر مصطفیٰ کی روشنی مقصود نہ ہو۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کی امت میں قرار دیا جسے اللہ نے اپنا محبوب قرار دیا۔ اللہ کے انبیاء بہت ہیں، مشہور تعداد 1,24,000 ہے، مگر آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ نے ان 1,24,000 میں ایک محبوب اپنا قرار دیا، وہ ذات ختمی مرتبت ہے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ہمیں یہ شرف ملا کہ جو اس کا محبوب ہے ہمیں اس کی امت قرار دی، اور اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا اس کے قول کو اپنا قول قرار دیا، اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ سورہ والنجم میں ارشاد وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا۔ اور عمل کے لیے سورہ انفال میں ارشاد وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرا حبیب کنکر جو آپ نے پھینکا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ گویا قول کی منزل ہو زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے، عمل کی منزل ہو ہاتھ پیر پیغمبر کے ہیں مگر عمل اللہ کا ہے۔ یہ کمال محبوبیت کی منزل ہے کہ اس کی ذات اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ جس کے لیے اس کے قول کو اپنا قول قرار دے دیا، اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا۔ آغاز آیت کا سورہ الاعراف آیت کا نمبر 157، سورہ الاعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ 9واں پارہ۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کا جو نبی امی ہے۔ وہ کون نبی؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا یہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں توریت میں بھی انجیل میں بھی۔ اس نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ یحل لہم الطیبات، پاک و پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، ناپاک اور پلید چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ زمانے جاہلیت سے انسانیت کے کانوں پر تھا، نبی اس بوجھ کو اتارتا ہے۔ جن زنجیروں میں دنیا جکڑی ہوئی تھی ان زنجیروں کو کھولتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ اس رسول پہ ایمان لائے، وعزروہ، اس کی تعظیم کی، ونصروہ، اس کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کا اتباع کیا جو حضور کے ساتھ ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، یقیناً وہی فلاح یافتہ۔ آیت کیا ہے؟ در حقیقت سرکار دو عالم کے پورے مشن کی ترجمانی ہے۔ زمانے جاہلیت سے جو بوجھ تھا نبی اتارتا ہے۔ ذہنوں میں یہ بات نہ رہے کہ آنے والا رسول انسانیت کے کانوں پر کوئی بوجھ ڈالنے والا ہے، نہیں، آنے والا وہ ہے جو بوجھ کو اتارتا ہے۔ کوئی بھی شخص شریعت کو ایک بوجھ نہ سمجھے، شریعت کا کام ہے زمانے جاہلیت کے بوجھ کو اتار دینا، جن زنجیروں میں دنیا جکڑی ہوئی تھی ان زنجیروں کو کھول دینا۔ اب ہم پر کیا فرض ہے؟ غور کیجئے گا۔ ابھی آپ نے عبد المالک صاحب سے بہت عمدہ تلاوت سماعت فرمائی، اور یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ ارشاد ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے دین کو دنیا پر غالب کر دے۔ یہ دین یقیناً غالب آئے گا۔ اس سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سرکار دو عالم نے رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑا، مگر 8 سال میں ایسا انقلاب آ گیا کہ وہ رسول جس نے 8 سال پہلے رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑا تھا، 8 سال کے بعد ایک لشکر جرار لے کر آیا ہے، اور دنیا غیرت زدہ ہے کہ کیسا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ رفتہ رفتہ دنیا کے اندر یہ دین پھیلتا چلا گیا۔ آج روئے زمین کے کم از کم 150 کروڑ انسانوں کا مذہب اسلام ہے۔ غور کیجئے گا جو میں بات عرض کرنے والا ہوں۔ یقیناً دین غالب آ کر رہے گا، اور وہ وقت بھی آئے گا جب ساری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول کا کلمہ گونج رہا ہوگا۔ روئے زمین کا کوئی ایسا حصہ نہ ہوگا جہاں پر محمد کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی۔ البتہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی ذات پر دین کو نافذ کیا؟ ہم دنیا کے نقصان کو کتنا اہم سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو کتنا اہم سمجھتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال عرض کروں، غور کیجئے۔ کل چھٹی کا دن ہے، آپ بازار گئے کچھ سبزی لینے کے لیے، جیب میں 100 کے 2 نوٹ رکھ لیے کہ 200 روپے کی سبزی خرید دوں گا۔ وہاں گئے، سودا خریدا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا کہ دکاندار کو پیسے نہیں، تو دیکھا ایک نوٹ گم ہے۔ بہت تلاش کیا، ادھر ادھر ہر جگہ چیک کیا، نہیں ملا۔ یقیناً افسوس ہوگا کہ ایک نوٹ کہاں گم ہو گیا، میں تو لے کے چلا تھا 2 نوٹ، یہ ایک کہاں چلا گیا۔ غور کیجئے، اس 100 کے نوٹ کے گم ہو جانے کا جتنا افسوس ہوگا، کیا صبح کی نماز کے قضا ہو جانے پر اتنا بھی افسوس ہوتا ہے؟ اگر اتنا افسوس ہے تو ہم سمجھیں کہ ہاں، نماز کو ہم نے ایک ویلو دی۔ لیکن اگر 100 کے نوٹ کے گم ہو جانے کا افسوس ہو اور صبح کی نماز کے قضا ہو جانے کا افسوس نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے نماز کو 100 روپے سے کم حیثیت دی ہے۔ جبکہ نماز ہی واحد عمل ہے جس میں انسان اللہ سے بات کرتا، کوئی اور عمل نہیں اس میں اللہ سے انسان بات کرے۔ روزہ بڑی مشقت کی عبادت ہے، حج اس سے بھی بڑی مشقت کی عبادت ہے، زکوٰۃ بہت بڑی مشقت ہے کہ مال کا بڑا حصہ دینا پڑتا ہے، لیکن ان میں کوئی اللہ سے بات نہیں کرتا۔ نماز واحد عبادت ہے، اس میں انسان اللہ سے بات کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ اللہ نے موقع دیا انسان کو 5 مرتبہ سلطان السلاطین سے بات کرنے کا، آؤ میری بارگاہ میں۔ اور اللہ سے ڈائلنگ کا کوڈ بھی بڑا اچھا ہے، 24434 24434، 2 رکعت صبح کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی۔ پھر
بچے یاد کر سکتے ہیں 24434، یہ 5 ڈیجٹ میں بہت ہی مختصر عدد ہے اللہ سے رابطے کا. سوچو اپنے اللہ سے رابطے کے لیے تم کتنا وقت خرچ کرتے ہو. اللہ اکبر. عزیزان محترم، اخوت کے موضوع پر بڑی گفتگو ساری دنیا میں کی جاتی ہے. انما المؤمنون اخوہ، سارے اہل ایمان بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو. یہ فقرہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا جب سرکار دو عالم پر یہ قرآن نازل ہوا، بلکہ قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے لیے. جہاں بھی دو انسان یہ محسوس کریں کہ دو اشخاص کے درمیان کوئی اختلاف سر اٹھا رہا ہے، ہمارا بنیادی فریضہ ہے کہ ہم اخوت کے فرض کو سمجھیں اور ان کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بڑا اچھا اقدام کیا ہمارے بھائیوں نے جب اس ملک میں کچھ مسائل پیدا ہوئے تھے، لیکن اکابر نے بیٹھ کر اس پر غور کیا اور محسوس کیا کہ نہیں، ہمیں مل کر چلنا ہے. بمصطفیٰ برسا خویش را کہ دی ہما اوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بود حابس. اپنے آپ کو مصطفیٰ سے وابستہ کر دو. اور مصطفیٰ کا فرمان ہے المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ. یہ حدیث دونوں طریقے سے ہے. المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ، المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے. عزیزان محترم، ہم میں سے ہر شخص کو اس فرمان مقدس کو اپنے دل میں اتار لینا چاہیے کہ میری زبان سے کسی مسلمان کو کبھی تکلیف نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ فاصلحوا بین اخویکم. جہاں بھی محسوس کرو کہ دو بھائیوں کے درمیان کوئی رنجش پیدا ہو رہی ہے، کوئی تنازع کھڑا ہو رہا ہے، کوشش کرو اس آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کرنا، تیل ڈالنے کی کوشش مت کرنا. پانی ڈالنے کی کوشش کرنا، تیل ڈالنے کی کوشش مت کرنا. تیل آگ کو بھڑکا دے گی، بھڑکا دے گا، پانی اس کو بجھا دے گا. تو عزیزان محترم، سرکار دو عالم نے جو اس میں حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا، آپ دیکھیں مکے کی زندگی ہو، وہاں بھی آپ نے جن دو انسانوں کو ایک دوسرے کی صفات میں مشابہ دیکھا کہ ان کی سیرت ایک جیسی ہے، ان کا کردار ایک جیسا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایک سا ہے، مزاج ایک سا ہے، پسند ایک جیسی ہے، ناپسند ایک جیسی، ان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. یہی عمل مدینے میں پہنچنے پھر انجام دیا کہ جن دو انسانوں کو آپ نے ایک دوسرے سے مشابہ پایا، ان کے درمیان رشتے اخوت کو قائم کر دیا، بھائی بنا دیا. اور جن لوگوں کو بھائی بنایا تھا، تاریخ گواہ ہے، مدینہ پہنچنے کے بعد سرکار دو عالم نے جن دو انسانوں کو آپس میں بھائی قرار دیا، ان میں ایسی بھی مثال موجود ہے کہ جو مدینہ کا رہنے والا تھا، مہاجر اس کا بھائی تھا جو لٹ پٹ کے آیا تھا، وہ مدینہ کا انصاری اس بھائی کو لے کر گیا، یہ میرا باغ ہے، آدھا حصہ تمہارا ہے، یہ میرا گھر ہے، آدھا حصہ تمہارا ہے، یہ میرا کاروبار ہے، آدھا حصہ تمہارا ہے. یہ ہے اخوت کی میزان جو اللہ کے رسول نے عطا کی ہے. اور کیسی قوت تھی سرکار دو عالم کے خلق عظیم میں، اور کیسا جذبہ تھا ان لوگوں میں جو نئے دین کو قبول کر رہے تھے کہ اپنے اپنے گھروں کو دو حصوں میں بانٹ رہے تھے کہ آدھا تمہارا رہے گا، آدھا میرا رہے گا، کاروبار آدھا تمہارا ہو جائے گا، میرا ہو جائے گا. یہ ہے کمال اخوت کہ انسان پیش نظر رکھے کہ میرا بھائی کسی مشکل میں گرفتار نہ ہو. یہ نہ ہو کہ میں اچھی غذا کھا رہا ہوں، میرا بھائی اچھی غذا سے محروم ہو، میں اچھا لباس پہن رہا ہوں، میرا بھائی اچھی لباس سے محروم ہو، میں اچھی رہائش رکھتا ہوں، میرے بھائی اچھی رہائش شہر نہ رکھتا ہوں. یہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں جبکہ خود سے کم سیر ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. تو اس لیے عزیزان محترم، اسلام ایک دین ہے عالمگیر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد ہوا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی صرف یہ نہیں کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. ظاہر ہے کہ جو انسان مکے سے مشرق کی طرف رہ رہا ہے وہ سجدے کے وقت مغرب کی طرف رخ کرے گا. جو انسان مکے سے مغرب کی طرف زندگی گزار رہا ہے وہ سجدے کے وقت
اپنا رخ مشرق کی طرف کرے گا۔ قرآن کہتا ہے کسی خطے عرض پر تمہارا ہونا مشرق اور مغرب کی طرف سجدہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اسے کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ بھی میرا بھائی ہے، میرے ساتھ اس کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ۔ سرکار دو عالم نے ہم دونوں کا ایک دوسرے سے پیوست کر دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پھر خونی رشتوں کی وہ قیمت نہ رہی جو سرکار دو عالم نے ایمانی رشتوں کے قائم کر دی تھی۔ تو یہ ایک پیغام تھا سرکار کا جو قیامت تک زندہ رہنے والا۔ ہمیں اپنے نفسوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم اس میزان اخوت پر پورا اترنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں اس میزان پر جو اللہ کے رسول نے عطا کی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ہر مومن بھائی ہے ایک دوسرے کا۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو۔ یہ فقرہ بتا رہا ہے کہ ایسے مسائل پیدا ہوں گے کہ جن میں درمیان میں رنجش پیدا ہو جائے، مگر تمہارا فرض ہے کہ تم آگے بڑھو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جسے بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیا۔ تمہارا مشن کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ یہی میزان ہے جو نیکی میں ہمارے ساتھ ہے، جو سرکار دو عالم میں کلمہ پڑھنے میں ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا بھائی۔ رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے میرا قرابت دار ہو، مگر دین سے منحرف ہے تو اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ابو لہب پیغمبر کا سگا چچا ہے، مگر قرآن نے اسے کہا تبت یا ابا لہب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے۔ اگرچہ وہ پیغمبر کا سگا چچا ہے، مگر دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، مشرکین مکہ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اللہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ قرابت کو مد نظر رکھا جائے، ہاں الفت کو پیش نظر رکھا جائے، ایمان کے تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، مشرق میں رہتا ہو تو بھائی ہے، مغرب میں رہتا ہمارا بھائی ہے، شمال میں رہتا ہو تو ہمارا بھائی ہے، جنوب میں رہتا ہمارا بھائی ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی زحمت تمام کروں۔ ہمارے استاد معظم نجف اشرف میں ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو اگر نجف میں کسی کو دکھ پہنچے اور تمہارا دل اس کے لیے پریشان ہو، اور افریقہ کے دور دراز علاقے میں کسی مومن کو کوئی پریشانی ہو اور تمہارا دل نہ دکھے، تو سمجھو تمہارا ایمان ناقص ہے۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا روئے زمین کے ہر مسلمان کو اپنے پیغمبر کا امتی سمجھو۔ پیش نظر رکھو اس بات، میں بھی محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھتا ہوں، یہ بھی مصطفیٰ کلمہ پڑھتا ہے، یورپ میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، کینیڈا میں رہتا ہو، جاپان میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، اس کا دل میرے ساتھ دھڑکنا چاہیے، تب میں سمجھوں گا میں اس کا حقیقی بھائی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔